ناظرین، کیا اس بار محبت جیتے گی یا عزت؟ اور کیا غلط فہمیوں کا یہ طوفان سب کچھ بہا لے جائے گا؟ تیار ہو جائیے، کیونکہ رحمت ڈرامہ اب ایک ایسے موڑ پر آ چکا ہے جہاں ہر کردار کا اصل امتحان ہونے والا ہے۔ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کار منال اور راحیل کی شادی کے فنکشنز باقاعدہ شروع ہو جاتے ہیں۔ انایا تو حد سے زیادہ ایکسائٹڈ نظر آتی ہے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ تیار ہوتی ہے۔ اس کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ باری ایک بار اسے دیکھے تو نظریں ہٹانا بھول جائے۔ وہ خاص طور پر اپنا ڈریس باری کو دکھانے بھی آتی ہے، مگر باری کی بے رخی واضح کر دیتی ہے کیونکہ اس کی ساری توجہ صرف اور صرف پریشے پر ہوتی ہے۔ وہ تو بس اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب پریشے تیار ہو کر فنکشن میں آئے گی، جبکہ انایا جو باری کے دل کی حالت سے بے خبر ہے، اپنی ہی خوش فہمیوں میں ہے کہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے اور اب باری کو اس کا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، خود باری بھی نہیں۔ ادھر اسٹیج پر منال اور راحیل ایک ساتھ بیٹھے انتہائی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ منال کے چہرے پر حقیقی خوشی جھلک رہی ہوتی ہے کیونکہ آخر کار اسے اپنی محبت مل رہی ہے، لیکن دوسری طرف باری کی نظریں ہیں جو بار بار دروازے کی طرف جاتی ہیں، اور پھر وہ لمحہ آخر آ ہی جاتا ہے جب پریشے زوبی کے ساتھ شادی میں پہنچ جاتی ہے، اور پریشے سادگی میں بھی اس قدر حسین لگ رہی ہوتی ہے کہ پریشے کو دیکھتے ہی باری کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، جیسے اس کی دنیا ہی روشن ہو گئی ہو۔ پریشے کی خوبصورتی دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا اور یہ سب محسوس کر کے پریشے بھی ہلکا سا شرما جاتی ہے۔ لیکن اسی لمحے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، کیونکہ پریشے کو اس قدر محبت اور چاہت سے دیکھتے ہوئے انایا باری کو دیکھ لیتی ہے۔ اسی لمحے پریشے کی نظر اچانک انایا پر اٹھتی ہے، جو نفرت اور حقارت بھری نگاہوں سے پریشے کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جب پریشے کو معلوم ہوتا ہے کہ منال کی شادی انایا کے بھائی سے ہو رہی ہے تو وہ فوراً خود کو پیچھے کر لیتی ہے اور زوبیا کے ساتھ ایک سائڈ پر جا کر چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن عجیب طرح سے ہو جاتی ہے، جیسے ابھی کچھ برا ہونے والا ہے، اور وہ خود کو کوستی ہے کہ اسے اس شادی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہاں پر انایا کے والد بھی پیچھے نہیں رہتے۔ وہ اس مڈل کلاس لڑکی کو اپنے فنکشن میں دیکھ کر شایان صاحب پر غصہ ہوتے ہیں اور واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ایسی لڑکیاں صرف امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے ہی بڑے بڑے آفس اور کمپنیز میں جاب ڈھونڈنے آتی ہیں۔ میں تو اس لڑکی کو ہاسپٹل میں برداشت نہیں کر پایا تھا اور تم نے میرے بیٹے کی شادی میں ہی اسے انوائٹ کر لیا، اور لگتا یہی ہے کہ وہ شایان صاحب کو مشورہ دیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے آفس سے نکال دو، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اب شایان صاحب کس منہ سے اپنے بھائی کو بتائیں کہ ان کے خدشات تو پہلے ہی سچ ہو چکے ہیں اور ان کا بیٹا باری پہلے ہی اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ادھر انایا کی ماں جب اپنی بیٹی کے چہرے کے بدلتے تیور دیکھتی ہے اس پریشے کی وجہ سے، تو وہ انایا کو سمجھاتی ہے کہ اپنا چہرہ ٹھیک رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو راز تم نے سب سے چھپایا ہوا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ میں خود اس لڑکی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اور پھر وہ جان بوجھ کر زہر گھولنے آ جاتی ہے، پریشے کے پاس بیٹھ کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ طنز، تضحیک اور طعنے، سب کچھ جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو پریشے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر جب باری پریشے کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ لوگ اچانک گھر کیوں چلے گئے، سب ٹھیک تو تھا نا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، دادی تو ٹھیک ہیں، تو پریشے جس کا دل پہلے ہی ذلت کی وجہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر اسے پہلے سے معلوم ہوتا کہ منال کی شادی راحیل سے ہو رہی ہے، انایا کے بھائی سے،
تو وہ کبھی بھی اس شادی میں نہ آتی۔ باری پریشان ہو جاتا ہے اور پریشے سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی نے اسے کچھ کہا ہے۔ یہاں پریشے ہو سکتا ہے انایا کی ماں کی بات بتا ہی دے، جس پر باری پریشے کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کی عزت کرانا جانتا ہے۔ اگر اس نے پریشے کو پرپوز کیا ہے تو وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، مگر پریشے کا دل جو ٹوٹ چکا ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ محبت اپنی جگہ لیکن عزت اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ باری سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انایا کا حسد بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر باری کو اس لڑکی میں کیا نظر آتا ہے، نہ شکل ہے، نہ عقل، نہ سٹیٹس، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پریشے میں وہ سب کچھ ہے جو انایا میں نہیں ہے، یعنی سادگی، عزت اور خلوص۔ دوسری طرف عالم صاحب اپنی دوسری بیوی رمیسا کو لے کر زبیدہ کے گھر آتے ہیں اماں کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ تم نے پھر بتایا نہیں رپورٹس کیسی آئیں، جس پر زبیدہ بتاتی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں، اماں بالکل ٹھیک ہیں، جس پہ عالم صاحب کے دل کو بھی سکون ملتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ماں سے تو بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ ایسے میں عالم صاحب خود مٹھائی لانے کی بجائے 1000 روپے کا نوٹ نکال کے زبیدہ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ لو پیسے اور مٹھائی لے کے سب میں بانٹ دینا، جبکہ رمیسا جب یہ دیکھتی ہے تو عالم صاحب کے ہاتھ سے فوراً پیسے اچک لیتی ہے کہ بھلا یہ کس سے مٹھائی منگوائیں گی، میں خود ہی کاشف سے کہہ کے مٹھائی منگوا کے سب میں بانٹ دوں گی۔ زبیدہ تو بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کہ عالم صاحب جسے اپنی بیٹیوں کی ہر حرکت پہ اعتراض ہوتا ہے، کیا رمیسا کی یہ اوچھی حرکتیں نظر نہیں آتی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ رمیسا بیٹوں کی ماں ہے۔ دوسری جانب شادی کے اگلے دن راحیل منال سے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، محبت، ساتھ اور خوشیاں، مگر اسے کیا خبر کہ اس کی اپنی بہن انایا اس کی زندگی میں بہت جلد زہر گھولنے والی ہے۔ انایا کا پہلا مقصد تو پورا ہو چکا ہے لیکن اب اس کا اگلا ہدف باری ہے اور اس مقصد کے لیے وہ منال کو بھی استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائے گی۔ صبح کے وقت باری اپنی بہن کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہے کیونکہ نہ تو ان کی کوئی ماں ہے نہ بہن، وہ خود ہی تمام تر ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ اب سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں اور انایا کے چہرے سے ہی اس کے دل کے حالات صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ باری کو شدید غصے سے دیکھتی رہتی ہے کہ اس نے کل مجھے کس طرح سے اگنور کیا جیسے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور اس پریشے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہاں پریشے کے سوا اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ راحیل جس نے منال سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں کہ اب میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو کیا وہ ایک بار پھر اپنی بہن انایا کے بھڑکانے پر منال کے ساتھ کچھ برا کرے گا یا انایا سے صاف کہہ دے گا کہ باری تم سے شادی کرے نہ کرے میں تمہاری وجہ سے اپنا رشتہ خراب نہیں کروں گا۔ اور دوسری طرف علیزے جو زہیب کو ساری حقیقت پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتی، اپنے اوپر سارا الزام لے لیتی ہے کہ میں نے خود جیولری اٹھا کے امی کو دی تھی، جبکہ زہیب علیزے کو بہت محبت سے سمجھاتا ہے کہ وہ تمہاری جیولری تھی اور مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، اپنی چیزوں کی حفاظت کر سکتی ہو، کیا تم ہمیشہ یوں ہی اپنی تمام چیزیں امی کے حوالے کرتی رہو گی خیال رکھنے کے لیے؟ اس پر علیزے شرمندہ بھی ہوتی ہے لیکن سوچتی رہ جاتی ہے کہ زہیب کو کیسے بتاؤں کہ آپ کی ماں اور بہن نے کس طرح مجھ سے جیولری ہتھیا کے آپ کو بتانے سے بھی منع کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ زہیب اپنی ماں اور بہن سے وہ سب چیزیں لے کے علیزے کے حوالے کرتا ہے یا پھر علیزے کی ماں اور بہن وہ سب کچھ غائب کر کے علیزے پر ہی کوئی الزام لگانے والی ہیں۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ زہیب کی ماں جس طرح کی عورت ہے، اس کی بیٹی کی پرورش تو لگتا ہے کہ اسی نے کی ہے، اس زہیب کی پرورش کس نے کی ہے جو اتنا پازیٹیو ہے اور خاص طور پہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا ہے؟ زہیب جیسے شوہر تو ہر لڑکی کو نصیب ہونے چاہیے۔ کیا لگتا ہے ناظرین، کیا سچ میں ایسے شوہر دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔